اسی طرح جہاد کے کچھ اصول بیان فرمائے۔ موضوع یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ کو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ حکم دیں اس طرح تقسیم کرو۔ یہی مضمون چل رہا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا جو مال غنیمت لو اس کے 5 حصے کرو، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ سرکاری ہے، بیت المال کا ہے، اور اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچ چلائے، آپ کے گھر کا خرچ چلائے، آپ کے رشتہ داروں کا۔ پھر اس میں غریبوں مسکینوں کا حق بھی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر اللہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ بدر کے اندر چونکہ فتح اللہ کی نے دی ہے، لہٰذا مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہی ہے۔ جب کافر تم سے تعداد میں زیادہ تھے، لیکن اللہ نے تمہیں وہ کم کر کے دکھائے تاکہ تمہارے حوصلے پست نہ ہوں، اور تمہیں بھی کم دکھایا تاکہ کافر بھاگے نہیں، میدان میں آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ساتھ ساتھ اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ جب دشمن کے مقابلے میں جاؤ اللہ کو یاد کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو ورنہ بزدل پڑ جاؤ گے، اور تکبر اور غرور نہ کرو، جس طرح ابو جہل کا لشکر بڑے غرور کے ساتھ آیا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہم ہی غالب رہیں گے۔ شیطان بھی اس کے پاس آیا اور شیطان نے ابو جہل سے کہا کہ پکا رہنا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اپنے شتونگڑے لے کر آیا۔ لیکن جب میدان بدر میں فرشتوں کا اترنا دیکھا شیطان نے تو شیطان تو بھاگا وہاں سے۔ ابو جہل نے کہا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں نے وہ دیکھ لیا جو تو نہیں دیکھ رہا، جا بھگت تو مار کھا، میں تو جا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح تکبر کرو گے تو یہی انجام ہوگا، غرور کا سر نیچا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو خوار کیا تھا اور لعنت کی قید میں، جال میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کیا تھا۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تواضع کند ہوش مند گزی، نہد شاخ پر میں وسر بر زمیں۔ عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے، جس ٹینی کے ساتھ پھل ہوتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، خالی ٹینی اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حالت بھی آل فرعون کی طرح ہوئی ہے، انہوں نے بڑا تکبر کیا تھا، لیکن جیسے وہ خوار ہوئے ایسے ابو جہل اور اس کی پارٹی بھی ذلیل اور خوار ہوئی۔ ساتھ ساتھ اہل ایمان کو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم جہادی سامان تیار رکھو، اسلحہ تیار رکھو۔ اس وقت گھوڑے پالنے ہوتے تھے، وہ تیار رکھو۔ آج کل کے دور میں گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، جو بھی اسلحہ ہے اس کو تیار رکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، یہ ہتھیار دیکھ کر وہ ڈرے رہیں گے، وہ دبے رہیں گے، اور ان کے اوپر رعب رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کی محنت پکی کرنی ہے اور ایمان پختہ رکھنا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں کہ اگر تم تھوڑے بھی ہوگے میں اللہ تمہیں فتح عطا فرماؤں گا۔ اب بدر کا چونکہ واقعہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بدر میں جو گرفتار ہوئے تھے نا جی، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جو میرا قریبی رشتہ دار ہے نا میرے حوالے کرو اور تلوار مجھے دو، اور کہو سب کے سامنے اس کی گردن اتار۔ آپ اپنے رشتہ دار کی خود گردن اتاریں، ہر ایک بندہ جتنا بھی اس کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو قتل کرے، تاکہ آج دنیا دیکھ لے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں، سارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں، رشتہ باقی ہے تو صرف ایمان اور اسلام کا رشتہ باقی بچا ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے سنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو اب قتل نہ کیا جائے، پہلے بھی ان کے 70 مارے گئے ہیں، اب ان کو قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک تو ان کے ساتھ تھوڑی بھلائی ہو جائے گی، دوسرا ہماری مالی پوزیشن تھوڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری رائے پہ، فدیہ والی رائے پر عمل فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 67 میں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، کہ جو ہوا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو رائے وہ عمر والی ہی پسند تھی۔ آج رشتے ٹوٹنے چاہیے تھے، باقی ایمان کا رشتہ باقی رہنا چاہیے تھا۔
لیکن اب جو تم نے لے لی ہے اس کو کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے، تمہارے لیے حلال پاکیزہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، ایک یہی وہ موقع تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص، جو کہ مسلمان نہیں تھے، کافروں کے ساتھ جنگ کرنے آئے تھے اور گرفتار ہو کر آئے تھے، جب فدیے کے لیے مطالبہ کیا گیا رقم کا تو رشتہ داروں نے رقم بھیجی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شوہر کی آزادی کے لیے مال بھیجا، اور اس مال میں وہ ہار بھی تھا جو ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار پیش ہوا، آپ نے وہ ہار دیکھا، آپ پہچان گئے کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ازواج میں سے سب سے زیادہ غیرت تو خدیجہ پر آتی تھی کہ اللہ کے نبی بار بار ذکر کرتے تھے خدیجہ، کبھی گوشت ہوتا تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دیکھ کر آؤ، اکثر ذکر فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ، خدیجہ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ کے عقد میں آئی، کب سے دنیا سے چلی بھی گئی ہے، آج تک آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم لوگ تو میرے گھر اس وقت آئے ہو نا جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی تھی، اور خدیجہ تو پھر خدیجہ تھی، وہ اس وقت میرے گھر میں آئی جب میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، خدیجہ ایمان لانے والی تھی، جب ہر طرف مجھے پتھر مارنے والے تھے خدیجہ مجھے تسلیاں دینے والی تھی، اور خدیجہ تو خدیجہ تھی، اس نے اپنا مال میرے اوپر نچھاور کیا اور مجھے تسلیاں دی۔ جب وہ خدیجہ کا ہار آیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ ہار میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے، اور یہ وہ ہار ہے جو میری زوجہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، اور خدیجہ تم جانتے ہو نا میرے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھی، اور یہ اس کا ہار ہے، اور یہ ابو العاص کی رہائی کے لیے آیا ہے، اگر تم اجازت دو کیونکہ اس میں سب کا حصہ ہے، تمہاری طرف سے اجازت ہو تو یہ میں ہار واپس کر دوں اور مفت میں ابو العاص کو چھوڑ دوں، تو کیا تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ صحابہ کے بھی آنسو نکل آئے، کہ یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان، آپ سب کو بغیر مال کے چھوڑ دیں، بھلا ہم نے کیا روکنا ہے؟ جو آپ چاہیں فیصلہ فرمائیں، ہم مال کے لیے تھوڑے ہی لڑنے کے لیے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مشورہ تو سب سے کرنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو بلایا، ہار ان کو واپس کیا، فرمایا جاؤ تم بغیر فدیے کے آزاد ہو، اور یہ ہار جا کر میری بیٹی زینب کو دے دینا، اور ایک وعدہ میرے ساتھ کرو کہ زینب کو ہجرت سے نہیں روکو گے اور اس کو مدینہ آنے دو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابو العاص بھی پھر اچھے داماد ثابت ہوئے، انہوں نے وعدہ پورا کیا، حالانکہ مکے چلے جاتے نہ وعدہ پورا کرتے، ان کے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا، فرماتے انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا اور میری بیٹی زینب کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ بہرکیف یہ تھوڑا قضیہ تھا ان قیدیوں کا جس کا طرف اشارہ ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اس کے بعد مجاہدین، ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ہجرت کی، آگے جنہوں نے ٹھکانہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، ان کے ایمان میں کوئی بندہ شک نہ کرے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ۔ جی آپ جانتے ہیں سورۃ التوبہ وہ صورت ہے کہ جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس کی شروع میں نہیں لکھی ہوئی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں ایک وجہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مفسرین نے جس کو زیادہ پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سورۃ التوبہ میں قتال کا حکم ہے، کافروں کو مارو، ان کے سرغنوں کو قتل کرو اور ان کی کمر کو توڑو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے۔ یہ کوئی مناسبت نہیں ہوتی تھی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کافروں دے سر لا کے رکھ دو، تو یہ بات ذرا مناسب نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور آگے حکم پہلا یہ سنا ہے کہ جناب سر اتار کے رکھ دو، اس لیے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید جمع فرمایا تو کئی لوگوں نے مشورہ دیا بھی کہ یہاں پہ لکھوا دو بسم اللہ، تو انہوں نے فرمایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم نہیں دیا، عثمان کون ہوتا ہے اپنی طرف سے لکھے جی۔ خیر، ہجرت کا 9واں سال تھا، حج کا موسم تھا، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر مقرر ہوئے، اور مدینہ منورہ سے قافلہ روانہ ہوا حج کے لیے۔ حج کے امیر کون تھے؟ حضرت سیدنا
زور سے بولو نا جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ روانہ ہوئی ہے، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے بھیجا یہ آیتیں دے کر کہ حج کے موقع پر وہاں اعلان کرنا ہے کہ بس اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں اور جو معاہدے تھے بس وہ ختم ہیں۔ ہاں جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، پابند ہیں، وہ اپنی مدت پوری کریں، لیکن باقیوں مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایمان قبول کرنا ہے تو کرو، ورنہ تیار ہو جاؤ، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب امیر حج تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعلان کے لیے بھیجا گیا کس کو؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، سارے بولو نا جی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی راستے میں جا ملے حضرت ابو بکر صدیق سے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کر کے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے اعلان کا کہا ہے کہ اعلان آپ نے کرنا ہے۔ چنانچہ یہ اعلان ہوا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے جن مشرکوں سے معاہدہ ہوا تھا، ختم ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، اور یہ جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، توبہ کر لو تو بہتر ہے، نہیں تو پھر میدان جہاد کے لیے سامنے آ جاؤ جی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں پھر ان کے ساتھ قتال کرو۔ اب یہاں پر یہ جو اعلان تھا حج کے موقع پر کہ اب وہ معاہدے ختم ہیں، اب جہاد ہوگا، یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا، یہ بہت بڑا اعلان تھا، اعلان جنگ تھا۔ اس میں کچھ اعتراضات کفار کی طرف سے ہو سکتے تھے، کچھ شبہات اپنوں میں بھی آ سکتے تھے، ان کے جوابات ہیں سورۃ التوبہ میں۔ مثلا ایک شبہ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ آیا، کل ہم نے ان سے معاہدہ کیا، یہ ٹھیک ہے یہ معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں لیکن ہم تو نہ توڑے نا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا جی آیت نمبر 7 میں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، مشرکوں کے ساتھ کیا وعدہ جی، انہوں نے اللہ کے وعدے توڑے، انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وعدے توڑے، انہوں نے ہر روز وعدہ کی خلاف ورزیاں کی، تم کیوں جناب اتنے پابندی کرتے ہو؟ جو وعدہ نہ پورا کرے تم بھی اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کے پابند نہیں ہو۔ ان میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا کہ یہ جی بیت اللہ کے متولی ہیں اور جناب مسجد کے خادم ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑائی کریں؟ اس کا جواب دیا آیت نمبر 17 میں، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ مشرکوں کو کیا واسطہ میری مسجد کے ساتھ؟ یہ تو توحید کے مرکز ہے، جو شرک کرنے والا ان کا یہاں پہ کیا تعلق ہے؟ لہٰذا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوا کہ ان میں سے بعض ہمارے رشتہ دار ہیں جی، ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ اس کا جواب دیا اللہ نے آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، تمہارے خاندان اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں پھر انتظار کرو کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ لہٰذا ان رشتوں کو قربان کرو اللہ کے لیے، رشتے چھوڑو سارے اللہ کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان جہاد میں اتر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کے وعدے بھی دلائے، چونکہ جہاد میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا سہارا تو اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے نا جی۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کیونکہ اس کا بھروسہ تلوار پر نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی کی بات سناؤں، اگر آپ جاگ جائیں تو جو ساتھی سو رہے ہیں تو جاگیں سارے ساتھی جی، گل جہاد دی ہو رہی تو جہاد دے میدان سے نیند آئے تو بڑے ہی اچھی گل ہے، تو جہاد سے پہلے مسیتی نیندر آ جائے تو بڑے افسوس کی گل ہے۔ لو جی خیر صاحب سنیے جی، شیخ سعدی فرماتے موحد چے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشت سے کس بری نست بنیاد توحید بس۔ فرماتے ہیں جو اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے اس کے سر پر ہندی تلوار رکھو ڈرانے کے لیے، یا پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت سے کس
بری نست بنیاد توحید، بس اس کے دل میں نہ تلوار کا خوف جائے گا نہ سونے کی لالچ جائے گی، کیونکہ اس کی بنیاد تلوار پہ نہیں عقیدہ توحید پہ رکھی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا حنین والے دن بھی مدد فرمائی، لیکن حنین والے دن تم سے تھوڑی غلطی ہوئی، تمہاری تعداد زیادہ تھی 12,000، تم نے کہا واہ جی واہ 313 تھے، بدر میں تو جیت گئے تھے، آج تو ہزاروں میں ہیں، آج کیسے شکست کھائیں گے؟ رب نے کہا نہ، تعداد کو دیکھ کر خوش نہیں ہونا، تمہاری نظر میری نصرت پر ہونی چاہیے۔ پھر جب تیر آئے اور پھر تم بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلٹنا نصیب کیا، لیکن یہ تھوڑی سی اللہ نے تنبیہ کی کہ اپنی تعداد کو مت دیکھنا، ہمیشہ دیکھنا تو اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھنا جی۔ اس کے بعد یہ اعلان بھی ہوا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا ان میں ایک یہ اعلان بھی تھا، مشرک نجس ہے، پلیت ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آئندہ اگلے سال سے کوئی مشرک بیت اللہ کا حج طواف کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، یہاں پر وہی لوگ آئیں گے جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ ان میں اہل کتاب بھی ہیں مشرکوں میں، جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، چونکہ ان میں مولوی بھی تھے اہل کتاب میں جی۔ میری طرف دیکھیں جی، اہل کتاب میں اتنی دیر سے بول رہا ہوں، میری طرف توجہ، ایک بندے نے ایک بات کی، سب نے ادھر توجہ کر لی۔ فرمایا کہ اہل کتاب میں مولوی بھی تھے، پیر بھی تھے، مولوی بھی تھے اور 3 طبقے ہیں جی جو دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کتنے طبقے ہیں جی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حل افسد الدین الا الملوک و احبار السوء و رہبانھا، فرماتے ہیں دین کو برباد کرتے ہیں بادشاہ، جاہل پیر اور بے ایمان قسم کے مولوی، یہ 3 طبقے۔ اور شاعر نے اس قول کا ترجمہ یوں کیا، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، ہے خرابی دین کی ان 3 سے، میر ظالم، پیر جاہل اور عالم بے دین سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب کا ذکر کیا، ساتھ ان کے مولویوں اور پیروں کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے بہت سارے۔ بچی کی بات سنیں، کس کو بلا رہی ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر، لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ نہ کو سیدھی بات بتاتے ہیں اللہ رسول کی، بس وہ لگائے رکھتے ہیں جناب یہ کرو اور وہ کرو، ہمیں جناب اس طرح کا، تیرے والد صاحب خواب چاہے سن، تیری والدہ اور فرما رہی ہیں سن کہ ان کرو، تو فلاں ہو گیا تھا، یہ ہو گیا، تاکہ جناب اپنا نظام چلتا رہے جناب۔ فرمایا اکثر لوگ ایسے ہیں، اللہ ہمیں ایسے حرام مال سے محفوظ فرمائے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے تنبیہ فرمائی، یہ جو مال جمع کرتے ہیں نا، مال کی حرص، فرمایا قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر چہرہ، پیشانی، پھر پہلو، پھر پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو جو دنیا میں جمع کرتے رہے ہو۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمہیں جہاد کا حکم دیا، یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے اس میں، اگر تم نہ نکلو میرے نبی کی مدد کے لیے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، بڑا پیارا واقعہ جی، اور ترلائی میں یہ واقعہ بیان کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی ہو، وہاں عظمت صدیق بیان کرنا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، کہو بے شک۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی تو رب کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے میں محتاج نہیں تمہارا، جیسے اس نے اس وقت کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کو نکالا تھا، ثانی اثنین، 2 میں دوسرا میرا نبی تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے،
ان میں ایک ابو بکر تھا، دوسرا میرا نبی تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرنا، رب ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری ریسیں ہی کوئی نہیں، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری صحابیت تو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کر دی ہے۔ کوئی کرے انکار تو قرآن کا انکار کرے گا۔ اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ۔ رب نے، توجہ کریں تو بڑی پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی تو اللہ مدد کرے گا کیسے، جیسے اللہ نے غار میں کی۔ جب ابو بکر میرے نبی کے ساتھ تھا، گویا کہ نبی کی تعاون کے لیے اللہ نے مثال پیش کی تو ابو بکر صدیق کی پیش کی۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے نبی پر سب کچھ لٹا دیا، اور جس کی قربانیوں کو رب نے یوں بیان کیا کہ فرمایا کہ اللہ ایسے مدد کرے گا جب ابو بکر میرے نبی کے ساتھ تھا۔ ایک بڑی پیاری بات عرض کروں، مکے والوں نے اعلان کیا تھا نا، جو ان دونوں کو لے کر آئے اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ ابو بکر کے، 100 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ دونوں کو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک نبی ہے دوسرا امتی ہے، نبی اور امتی میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے، دونوں کی قیمت ایک جیسی کیوں لگی؟ کیا خوبصورت مثال دی ایک عالم نے، فرمایا گوالے نے دودھ میں پانی ملایا، دودھ نے پانی سے کہا تو کدھر آ رہا ہے، تیرا رنگ میرے رنگ جیسا نہیں، تیرا ذائقہ میرے ذائقہ جیسا نہیں، تیرا مزہ میرے مزے جیسا نہیں، تیری قیمت میری قیمت جیسی نہیں، تو اور جنس ہے میں اور جنس ہوں، تو کدھر آ رہا ہے مجھ میں؟ تو پانی نے دودھ سے کہا مجھے اندر تو آنے دے، جب میں آ جاؤں گا اپنا رنگ چھوڑ کر تیرا رنگ اختیار کروں گا، اپنا ذائقہ چھوڑ کر تیرا ذائقہ اختیار کروں گا، اور میری وفاؤں کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مجھے چولہے پہ چڑھایا جائے گا، نیچے آگ کی تپش ہوگی، اے دودھ میں پانی جب تک ایک قطرہ میرا باقی رہے گا تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اپنے آپ کو جلاتا رہوں گا، تیری حفاظت کروں گا۔ دودھ نے کہا اگر اتنی وفاؤں والا ہے تو پھر آ جا، پھر جو قیمت میری ہوگی نا وہی قیمت تیری بھی ہوگی، جس قیمت میں دودھ بکے گا اسی قیمت میں ساتھ بھاؤ میں پانی بھی بک جائے گا۔ ابو بکر امتی ہے، وہ نبی ہے، اس کا رنگ اس کے رنگ جیسا نہیں، اس کی شان اس کی شان جیسی نہیں، یہ امتی ہے وہ نبی ہے، یہ کہاں کا جوڑ ہے؟ لیکن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے قریب تو آنے دیں، ہجرت کی رات کا سفر ہے۔ ابو بکر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، نبی پاک پوچھتے ہیں یہ ادھر ادھر کیوں ہو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ ادھر سے آہٹ محسوس ہوتی ہے ادھر ہو جاتا ہوں، کوئی ظالم تیر پھینکے تو میں اپنے اوپر سہ لوں، جیسے پانی نے کہا تھا ہر آنچ اپنے اوپر سہ لوں گا، ادھر سے تیر آئے میں اپنے اوپر سہ لوں، میں کٹ جاؤں نبوت بچ جائے۔ رب نے کہا اگر اتنی وفاؤں والا ابو بکر ہے نا تو پھر دیکھ جو قیمت دھرتی پر میرے نبی کی لگے گی نا وہی قیمت تیری بھی لگوا دوں گا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، پھر رب نے سکون نازل کیا، ابو بکر کو بھی خوش کر دیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی خوش کر دیا۔ رب فرماتے ہیں اللہ نے کافروں کو رسوا کیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند رہا، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اللہ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور یہ ہمارے آج کے سبق کی آخری بات ہے۔ غزوہ تبوک اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یہ بڑی تنگی کا سفر تھا، سخت گرمی تھی، کھجوریں بالکل پکی ہوئی تھی، اور حالت یہ تھی کہ سواریاں بھی پوری کوئی نہیں تھیں، ایک اونٹ پر باری باری کئی لوگ سوار ہوتے، تو ان حالات میں کون نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے جی؟ منافقین بہانے بناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کوئی کہتا جی او جی میں بالکل بڑا تیار ہوں جی، لیکن مسئلہ ہے کہ میری والدہ بیمار ہے،
تو میں ہوں بڑا مجبور ہوں، دوسرا کہے میرا والد بیمار ہے، تیسرا کہے میں آپ بیمار ہوں، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ٹھیک ہے جو بیمار ہیں وہ آرام فرمائیں، اجازت دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ جانا انہوں نے ویسے بھی کوئی نہیں تھا، ادھر بہانے۔ اگر آپ کہتے کہ نہیں اجازت، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں جانا تھا، ذرا ان کی منافقت سامنے آ جاتی۔ اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی نا، توجہ کریں تو بہت ایمان افروز بات ہے جی۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے میرے نبی آپ نے یہ کیوں کہا کہ اجازت ہے، آپ کو کہنا چاہیے تھا نہیں اجازت۔ اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا اپنے نبی، لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا جی آیت نمبر 43 میں، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف تو بالکل کر دیا میرے نبی، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ معافی کا ذکر پہلے کیا، سوال اللہ نے بعد میں کیا۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو یوں بیان کر، جن کو سمجھ آئی ہے وہ کہیں سبحان اللہ، ان کا نہیں بھی آئی تم آخ سبحان اللہ، تاکہ ان نہ سمجھ بھی ایسا سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے نبی سے صلی اللہ سبحان اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان نے بہانے تو بڑے بنائے منافقوں نے۔ ہمارے طالب علم جو ہیں مدرسے والے بھی بناتے ہیں، اسکول والے بھی بہانے بناتے ہیں، بعض جو ہے نا بڑے پاپولر قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ کسی کا دادا گیا اسکول میں بچے کا حال احوال پوچھنے کہ میرے پوتے کی نا پڑھائی کیسی جا رہی ہے، ٹیچر آکا وہ چھٹی لے کے تھوڑا جنازہ پڑھنے واسطے گیا ہوا اس آکا دادا اور فوت ہو گئے تو چھٹی دو تو تسی آ گئے تھے۔ ایسے بہانے بھی کئی بناتے ہیں نا۔ ان میں سے ایک بے ایمان نے جو بہانہ بنایا، اس نے تو بالکل چول قسم کا بہانہ بنایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، آیت نمبر 49۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اجازت دے ہی دو، میں نال نہ لے کے جاؤ۔ تھوڑی پنجابی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی؟ اچھا مجھے جو ہے نا مجھے اجازت دے ہی دو، مجھے ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ بڑا مسئلہ ہے جی، اور نامراد کی مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ اس نے کہا جی رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں ان کو دیکھوں گا تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اذن لی ولا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالو جی، اس لیے مجھے اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، اور فتنے میں تو بے ایمانہ تو پڑا ہوا ہے۔ بہانہ تو کوئی چاجدہ بنا، بات تو وہ کر جو کرنے والی ہو۔ ایسے ایسے بے ایمانوں نے بہانے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ یہ اصل میں تو جہاد سے بھاگتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں۔ اور بعض اتنے بے ایمان ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صدقات میں انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، کہتے ہیں جی آپ انصاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ نبی نہیں انصاف کرے گا تو اور کون انصاف کرے گا؟ لیکن بعض اتنے بے ایمان ہیں، ومنہم من یقول ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، بعض اتنے بے ایمان ہیں نبی پاک کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ نبی تو نرا کان ہے۔ استغفر اللہ۔ کان ہے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یہ کان ہے نا جی، اس کا کام ہوتا ہے سننا، سمجھنا کان کا کام نہیں ہے، وہ دماغ کا کام ہے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں نبی نرا کان ہے، بات سنتا ہے سمجھتا کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سب کو استغفر اللہ۔ ایسے ایسے بکواس کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا اذن خیر لکم، یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک ساری بات سمجھتے ہیں۔ بے ایمانوں اگر نظر انداز کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ ساری بات سمجھتے ہیں، صرف آپ کی شرافت، آپ کی جناب رحمت غالب آتی ہے کہ آپ تو میں کہتے کچھ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو سمجھ کو نہیں آئی۔ طالب علم بعض دفعہ قاری صاحب کے سامنے بہانہ بناتے ہیں، قاری عبد القدیر صاحب کے سامنے، قاری صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ فراڈ کر رہے ہیں، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پتر کوئی گل نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب فراڈ لگا لیا ہے، یہ ان کی شفقت ہے کہ چلو یار خیر ہے کوئی بات نہیں، نظر انداز کر دینا۔ تو نبی بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلتا۔ اچھا بعد نبی پاک کے بارے میں بکواس کرتے، جب ان سے پوچھا جاتا تم نے یہ بات کی ہے؟ ہو جی کی تو ہے، ویسے گپ شپ کے طور پر کی ہے، دل سے نہیں کی جی، مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اچھا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، بے ایمانو اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم گپ شپ کر رہے تھے۔ مذاق کے لیے تمہیں اللہ کے رسول ملے ہیں، مذاق کے لیے تمہیں اللہ کی آیتیں ملی ہیں۔ معلوم ہوا مذاق میں بھی اللہ کے
بارے میں، آیات کے بارے میں، یا دین کے کسی حکم کے بارے میں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق میں بات کرنا بھی کفر ہے۔ ہرگز مذاق میں بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان والے ایمان والوں کے دوست، منافق منافقوں کے دوست۔ اس پورے رکوع میں بات کی، جہاد کا حکم دیا، اور منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بڑے بے ایمان ہیں۔ اگر کوئی آدمی صحابہ اکرام مخلصین میں سے زیادہ مال دیتا ہے نا جی، اس پر یہ الزام لگاتے ہیں بڑا ریاکار ہے جی، میں خواہ مخواہ جناب ریاکاری کے لیے دے رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے دل کے حالات جاننے والا تو اللہ ہے۔ اور والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کو اور کچھ نہیں سوائے مزدوری کے، جیسے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ تبوک کے موقع پر ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر بندہ اپنا حصہ لے کر آئے، تو یہ بیچارے غریب آدمی تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میرے پاس ہے تو کچھ نہیں، اب جناب میں کیا کروں؟ مزدوری کے لیے نکل گئے۔ گھر میں بچے بھی فاقے سے ہیں، خود بھی فاقے سے ہیں، مزدوری کرنے کے لیے کوئی مزدوری نہ ملے۔ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا یار میں نے مزدوری کرنی ہے۔ یہودی تو ویسے دشمن تھے مسلمانوں کے، اس نے کہا یہ کنویں سے ڈول کھینچ اور میرے باغ کو پانی پلا، 4 سیر کھجوریں دوں گا تجھے۔ اب آپ خود سوچیں، جو بندہ فاقے سے ہو اس بیچارے نے کیسے ڈول کھینچے ہوں گے؟ تصور کرو ایک منٹ کے لیے، کیسے اس نے بھوک کے باوجود ڈول کھینچے ہوں گے کنویں سے، کیسے کھینچ کھینچ کے اس بے ایمان کے باغ کو پانی پلایا ہوگا۔ اور جب 4 سیر کھجوریں شام کو ملی، 2 سیر بچوں کے لیے رکھی اور 2 سیر لے کر خوشی خوشی نبی پاک کی طرف چل پڑے۔ میں بھی جاؤں گا مسجد نبوی میں، اللہ کے نام پر میں بھی اپنا حصہ ملاؤں گا۔ جا رہے تھے، راستے میں کوئی ملا، اس نے اس سے پوچھا صحابہ نے کوئی مال دیا کہ نہیں دیا؟ یہی وہ موقع تھا جب عمر آدھا مال لے آئے تھے، ابو بکر سارا لے آئے تھے، ڈھیر لگ گئے تھے مسجد نبوی میں، کہ ڈھیر لگ چکے ہیں وہاں پر۔ تو اب کہنے لگے میرے پاس یہ 2 سیر کھجوریں ہیں، کہیں اللہ کے نبی یوں نہ کہیں اتنی تھوڑی کیوں لے کر آئے ہو؟ اب میرے پاس تو اور ہیں کیا، 4 دانے تو پتہ نہیں کتنے دنوں بعد آج اپنے پیٹ میں گئے ہیں، بچوں کو 4 دانے دے کر آیا ہوں۔ خیر اب یہی ہیں، یہ لے کر جا رہے ہیں۔ منافقوں نے دیکھا، اللہ فرماتے ہیں والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، جو مزدوری کر کے، جہد کر کے، مشقت کر کے تھوڑی سی لے کر آئے چیز، فیسخرون منہم، منافق ہنسنے لگ پائے، 2 کلو کھجوریں آ گئی جی، بڑا استعمال، روم فتح ہو جاسی، باتیں کرنے لگے۔ رب فرماتے سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، جس نے اس فقیر کے ساتھ مذاق کیا اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا۔ رب کی غیرت ہے، اللہ نہیں دلوں کے حالات جانتے۔ اللہ تعالیٰ کو فلوس نہیں، خلوص چاہیے، محبت چاہیے، دل کا اخلاص چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بے ایمان ہیں۔ اب ان بے ایمانوں میں سے بڑا بے ایمان، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی وہ بدبخت، اس کی جب موت ہوئی نا تو دنیا میں تو زندگی میں تو سیدھے کام کیتے کوئی نہیں، موت کے وقت سہارا ہوتا ہے ایسی چیزوں کا۔ جیسے ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے، زندگی بھر قرآن کو ہاتھ کوئی نہیں لگایا، مرنے کے بعد ہونا کہ پڑھے ہوئے قرآن قاری صاحب دے دو جی، سپلائی کرنے نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں یہ وہی صاحب ہیں جس نے 70 سال میں 1 رکوع بھی نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کو پتہ نہیں کہ یہ وہی صاحب ہیں جس نے جناب 70 سالوں میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، ہوں جناب کہنا پڑا ہوا ہے اس کو کام آ جاسی۔ کچھ عقل کے ساتھ بھی کام کیا کرو، زندگی میں فائدہ اٹھاؤ۔ اب زندگی میں عبداللہ بن ابی نے تو ہر پٹھا کام کیا۔ اب کہنے لگا اپنے بیٹے سے نبی پاک سے کہنا مجھے کرتا دے دیں اور انہی کے کرتے میں مجھے کفن دے دینا، اور نبی پاک سے کہنا میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھا دیں۔ عبداللہ بن ابی آئے کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرا باپ جو تھا وہ تو تھا ہی، وہ یہ باتیں کہہ کر گیا ہے، رحمت والے نبی نے اپنا کرتا عطا فرما دیا، سبحان اللہ، لے جاؤ میرے کرتے کے ساتھ اگر اس کی بخشش ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہمارے یہاں رواج ہے، شاید ترلائی میں نہ ہو، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفن کے اوپر نہ کلمہ لکھو، پتہ نہیں یہاں پہ ہے یا نہیں ہے جی، ہے اچھا، کفن کے اوپر کلمہ لکھو جی، کیوں جی؟ اس طرح کہ بڑا فائدہ ہو۔ میرے بھائی میں یا قاری اظہر صاحب یا قاری عبدالقدیر صاحب ایک کپڑے کے اوپر کلمہ لکھیں، اس کی شان زیادہ ہے یا نبی پاک کے کرتے کی شان زیادہ ہے؟
بولو، جس پہ میں لکھوں اس کی شان زیادہ ہے یا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود استعمال فرمایا ہو؟ نبی پاک کے کرتے کی شان زیادہ ہے نا، زور سے کہو، کس کی شان زیادہ ہے؟ آپ کے کرتے کی شان زیادہ ہے نا۔ عبداللہ بن ابی کو کفن کے لیے نبی پاک کا کرتا ملا، رب نے کہا میں نہیں معاف کرتا، میں معاف معلوم ہے اوپر والا کلمہ کام نہیں دیتا، کلمہ وہ کام دیتا ہے جو دل کے اندر ہو، کلمہ وہ کام دیتا ہے جو رب نے کیا فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، میرے نبی ان کے لیے دعا استغفار کرو یا نہ کرو، 70 بار بھی کرو گے میں نے نہیں معاف کرنا ہے، نہیں معاف کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ جنازے کے لیے نکلے، حضرت عمر کانپ گئے، نبی پاک کا دامن جا کے پکڑا، یا رسول اللہ اتصلی علی حاضر منافق، اس منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے؟ اب ہمیں عمر رک بھی جا، چپ بھی کر جا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، تیری زبان پر تو حق بولتا ہے، تو ادھر سے رائے دیتا ہے ادھر سے اللہ تائید کر دیتا ہے، چپ بھی کر جا، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں جنازہ بھی پڑھاتا ہوں، میں نے کرتا بھی دیا ہے، اللہ معاف کرے مجھے کیا ہے۔ جب آپ جنازے سے فارغ ہوئے یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 84 میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے پاک پیغمبر آئندہ ان میں بے ایمانوں میں سے کوئی مر جائے نا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانی ہے نہ ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ بات عمر کی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ آیت پہلے نازل کر دیتے تو آپ جاتے ہی نہ، یہ کیوں ہوا؟ فرمایا عمر نے تو کہا تھا نہ جاؤ، نبی پاک نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، اب اگر آیت پہلے نازل ہوتی، عمر کی بات اوپر ہو جاتی، نبی کی بات نیچے ہو جاتی، عمر بڑی شان والے ہیں لیکن نبی کے مقابلے میں تو کم ہے نا، اللہ نے کہا اس دفعہ تو میرا نبی اس کی بات اوپر ہی رہے، آئندہ کے لیے میں ضابطہ بنا دیتا ہوں، آئندہ میرا نبی نہیں جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ اور بالکل آخر میں فرمایا کچھ معذور تھے جن کو رخصت دی کہ تم نہ جاؤ، اور کچھ وہ تھے جو آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری جان حاضر ہے یا رسول اللہ، سواری بھی کوئی نہیں، تیر تلوار بھی کوئی نہیں، غربت ہے ہمارے پاس، ہمیں جہاں مرضی لے جاؤ۔ آپ نے فرمایا آپ کو اجازت ہے، واپس چلے جاؤ۔ تولوا وأعینہم تفیض من الدم، واپس پلٹے اور روتے ہوئے واپس گئے، اور آپ کہتے ہیں ان پر بھی میں ناراض نہیں ہوں، ناراض منافقین پر ہوں جنہوں نے خواہ مخواہ کے جھوٹے بہانے بنائے۔ اللہ منافقت سے محفوظ فرمائے، اخلاص ہمیں نصیب فرمائے۔